الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا هدى له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم या रब तेरे
محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آدھا یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کا جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے اس بندے کو پیدا فرمایا، اس کی تخلیق فرمائی. اس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کی ایک کمزوریاں بھی رکھ دی، مشکلات، مسائل، مجبوریاں، بے چارگیاں، دکھ، تکالیف، گویا کہ ان تمام چیزوں سے اس کو لبریز کر دیا، اسے محتاج بنایا گیا. اللہ رب العالمین نے یہ تمام تر چیزیں اس بندے کے اندر اس لیے رکھی تاکہ اگر کسی موڑ پر یہ پریشانی کا شکار ہو، مسائل کا شکار ہو، تنگی و تکلیف کا شکار ہو، دکھ درد کا اس کا آمنا سامنا ہو، تو یہ مجھ اللہ کو پکارے اور پھر میں اس کی پکار کو سن کر اس کی تمام تر مشکلات، تمام تر مسائل، تمام تر غم، اس کی تمام تر حاجت پوری فرما دوں. یہ تعلق ہے خالق کا اپنی مخلوق سے. جس طرح خالق کا تعلق اپنی مخلوق سے برقرار ہے، یہی تعلیم اس مخلوق کو بھی دی گئی ہے کہ اپنا تعلق اپنے خالق کے ساتھ مضبوط و مربوط رکھیں. جیسے کسی بھی چیز کا کوئی صانع ہوتا ہے، موجد ہوتا ہے، بنانے والا، وہ کوئی بھی مشین بناتا ہے، اس مشین کی اس حد تک اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے جب تک اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں سے نکلی، اس کے علاقے سے نکلی، اس کے شہر سے نکلی، اس کے ملک سے نکلی، اب اسے کچھ خبر نہیں کہ وہ مشین کہاں پہ لگی ہوئی ہے، کس حال میں لگی ہوئی ہے، صحیح چلتی بھی ہے یا نہیں چلتی. لیکن ایک خالق کا اپنی مخلوق سے رابطہ دیکھیں کہ ہر وقت، ہر جگہ پر، ہر موڑ پر اس کے تمام تر مسائل، تمام تر مشکلات کو حل کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی کوئی بھی حرکت و سکنت سے لا علم نہیں ہے. ہر لمحے سے وہ اللہ رب العالمین اس کی بے خبر ہے، باخبر ہے، علم میں ہے کہ کب کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا اس کی مصروفیات ہیں، کیا مشغولیات ہیں، اس کی کیا خلوت ہے، کیا جلوت ہے.
ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا وہ خالق کل مالک کل ہے۔ اسی کی بابت فرمایا گیا کہ لوگوں آؤ اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اسے راضی کرنے کا بہانہ ڈھونڈو۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہوا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں۔ عام دنوں کی بنسبت اللہ رب العالمین رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر تو راضی کر لیا ٹھیک، لیکن کمی کوتاہی رہ گئی تو محترم بھائی شوال کا مہینہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو منا لیا جائے، اللہ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ ہم اس کے در کے فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ وہ خالق، وہ مالک، وہ محتاج نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، وہ غنی ہے، حمید ہے، لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ فرمایا یا تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی قوم، کسی بھی برادری سے تمہارا تعلق ہے، تم سب کے سب اس کے در کے فقیر ہو، تم سب کے سب اس کے آگے محتاج ہو، تم سب کے سب اس کے آگے بے بس ہو۔ وہ اللہ ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے محتاج ہے، اس پہ کسی کا زور نہیں چلتا، وہ زور آور ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے، وہ سخی ہے، ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں، وہ لاچار ہے، ہم ساز ہیں، ہم لاچار ہیں، وہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا تعلق مضبوط کر لیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بھی ہمیں اسی بات کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے۔ رمضان کے قیام اللیل میں یہ دعائیں مانگی گئی، ہر مسجد سے محراب سے ان دعاؤں کی صدائیں لگائی گئی۔ فرمایا اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہ جی آپ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، طاقت کے مالک ہیں، تمام طاقتیں آپ کے اختیار میں ہیں، ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ اللہم انت الغنی، اللہ جی آپ بے پرواہ ہیں، نحن الفقراء، ہم فقیر ہیں، اللہ جی ہم بے بس ہیں۔ یہ کون دعائیں مانگ رہا ہے؟ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آدم علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہیں، آدم نبی الآدم صفی اللہ اللہ کے محتاج ہیں، نور نبی اللہ اللہ کے محتاج ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے محتاج ہیں، عیسیٰ روح اللہ اللہ کے محتاج ہیں، موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے محتاج ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اللہ کے آگے بے بس محتاج ہے، تمام ولی اللہ کے آگے بے بس محتاج ہے، تمام محدثین، تمام تابعین و تبع تابعین، تمام بزرگان دین اولیاء کرام اللہ کے آگے بے بس ہیں۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ جی آپ بے پرواہ ہیں، اللہ جی آپ بے نیاز ہیں، آپ بے محتاج ہیں، آپ غنی ہیں، آپ مدد کرنے والے ہیں، ہر چیز کا اختیار میرے رب کے پاس ہے،
عام طور کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا غنی سمجھتے ہیں۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ، یہ زمین اللہ کے، یہ چاند ستارے سورج یہ اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ دن و رات اللہ کے اختیار میں ہیں، سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، یہ اللہ کے اختیارات ہیں، اس میں بندے کا کوئی کام نہیں۔ اللہ رب العالمین چاند کو سورج کو گرہن لگا کر ہمیں یہ نصیحت دے دیتے ہیں، اور لوگوں یہ چاند بھی یہ سورج بھی ہمارے آگے بے بس ہیں، ان پہ ہمارا حکم چلتا ہے، ان کی عبادت کرنے والے، ان کی پوجا کرنے والے وہ انہیں دیکھیں کہ کوئی ذات ہے جس نے ان کی روشنی کو، ان کے نور کو سلب کر لیا ہے، وہ ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ کے اختیارات کتنے کمال کے ہیں۔ فرمایا دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چند ستارے بنائے، رنگ برنگ نظارے بنائے، وچ زمین اناج اگا کر کام انوکھے سارے دکھائے، رحمت کی برسات برسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ کائنات اللہ کی ہے، بندے تیرا کیا اختیار ہے اس کائنات میں؟ کون ہے ایسا جو اللہ رب العالمین کے سامنے مقابلہ کرے؟ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس اللہ کو پہچانو جس سے ہم غافل ہیں، جس سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اس اللہ کو راضی کر کے اس کی رحمتوں کو قریب کر لیا جائے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ایک اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہے، دوڑتا ہوا آیا اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بیٹھ گیا۔ صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے جب کوئی دیہاتی اعرابی گاؤں بورڈ کا سائڈ ایریا سے اٹھ کے آتا تھا، بڑے خوش ہوتے تھے۔ خوشی کی کئی ایک وجوہات تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہ جو سوال لے کے آتے ہیں، یہ جو سادگیاں لے کے آتے ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ آج بھی محترم بھائیوں، جو شہر میں رہنے والے ہیں، جو دیہات میں رہنے والے ہیں، ان میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ سننے کے پیاسے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں سناتے رہو سناتے رہو، اور شہر والے بولتے ہیں کہ بس بہت سن لیا۔ دیہات کے، گاؤں گوڑ کے، وہ اپنے ایمان کے متعلق، اپنے عقیدے کے متعلق، اللہ کی جنتوں کے متعلق، جہنم کے متعلق، اللہ کو کیسے منایا جائے، راضی کیا جائے، سوالات کرتے ہیں۔ ہم شہر والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سب پتہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ یہ اعرابی آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گیا، پاس بیٹھ گیا، اور آ کے بڑا عجیب سوال کرتا ہے۔ کہتا اینا ربی، اینا ربی، اللہ کے نبی جی میرا رب کہاں ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ میرا رب کہاں ہے؟ میرا رب کدھر ہے؟ میرا رب کہاں ہے؟ اینا ربی، اللہ کے نبی جی میرا رب کدھر ہے؟ میرا مالک کہاں ہے؟ اقریب فنادی، اقریب
ہلکے ہلکے پکاروں، ام بعید فننادی، اگر وہ دور ہے تو پھر مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اسے زور زور سے پکاروں، چیخ چیخ کے پکاروں، چلا چلا کے پکاروں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، نبی علیہ السلام اپنے لب مبارک ہلانے والے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا، اور قرآن نازل فرما کر اپنا بندے کو پتہ دے دیا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، اللہ نے فرمایا کہ پس بے شک میں ہی بہت قریب ہوں۔ یہ قرآن کے اندر ایک واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ جواب دیا ہے۔ دیگر مقامات آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کم و بیش 14 مقام ہے قرآن کے اندر، اور وہاں پہ مختلف قسم کے سوالات کا ذکر ہے۔ ہر سوال کے بیچ میں لفظ کل لگا ہوا ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں فلاں چیز کے بارے میں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں فلاں مسئلے کے بارے میں، کل آپ انہیں کہہ دیجیے۔ لیکن یہ ایک واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین نے کل کو بھی پسند نہیں فرمایا، ڈائریکٹ جواب دیا ہے، کیونکہ اللہ کی توحید کی بات ہے۔ فرمایا یسألونک عن اللہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس، آپ انہیں کہہ دیجئے، آپ انہیں فرما دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے، یہ لوگوں کے وقت کو تعین کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پوشیدہ معاملات کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے یہ تو تکلیف کے معاملات ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قُلْ کہہ دیجئے، قُلْ کہہ دیجئے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح میرے اللہ کا حکم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کیا جائے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر جو بھی تم بھلائی کے ساتھ خرچ کرو گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ کبیر، آپ پیارے پیغمبر بتا دیجئے اس میں بہت بڑے بڑے گناہ موجود ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں آ کے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے آ کے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے آ کر دیگر چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ 14 مقام ہے کم و بیش، ہر مقام پر اللہ رب العالمین نے لفظ قل کا استعمال فرمایا ہے، لیکن یہ واحد مقام ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اس میں اللہ رب العالمین نے لفظ قل کو ہٹا کر ڈائریکٹ اپنا تعارف بندے کو کروایا۔ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بارے میں، اللہ نے قل بھی نہیں لگایا، فرمایا وَإِنِّي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ انہیں بتا دیجئے یہ لفظ بھی استعمال نہ فرمایا بے شک بندے میں بہت بہت نزدیک ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی فرماتا ہوں۔ وہی مقام جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بیان فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
تمہارے پروردگار نے. جہاں پہ اللہ رب العالمین لفظ قالا فرمایا ہے، قالا، صحابہ کرام اس سے مراد حکمہ لیتے تھے کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے. کیونکہ اللہ مالک الملک ہے، اس پہ کسی کا زور نہیں چلتا، اس کے فیصلے چلتے ہیں، اس کا حکم چلتا ہے. بات میری آپ کی ہو سکتی ہے، فیصلہ رب کا ہوتا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو ہماری عبادت سے اعراض کریں گے. بات دعا کی چل رہی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جو ہماری عبادت سے اعراض کریں گے. گویا کہ وہی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اصل میں عبادت ہے. دعا ماخذ ہے، اور دعا مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے. کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، تمام عبادتوں کے اندر اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ عبادت پسند لگتی ہے وہ دعا ہے. فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو ہماری عبادت سے اعراض کریں گے ہم انہیں ان قریب جہنم میں ڈالنے والے ہیں. آج دیکھیں ہم اپنے معاشرے کو کہ جو افضل عبادت ہے، عبادت کا ماخذ ہے، عبادت کا مغز ہے، یہی عبادت ہے، آج یہ کس کس سے مانگی جا رہی ہے، کس کس کے لیے کی جا رہی ہے، کس کس کے در پہ، کس کس کے گھر پہ کھڑے ہو کر دعائیں کی جا رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، منتیں سماجت پوری کروائی جا رہی ہیں. اور بندے یہ پیشانی، یہ ماتھا رب نے دیا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے آگے جھکے. اور بندے یہ ہاتھ رب نے دیے ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ اس کے آگے اٹھیں. یہ پیر، یہ پاؤں رب نے دیے ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ اس کے راستے میں چلیں. یہ دل و دماغ، یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کان، ان کا مالک رب العالمین ہے. ان کا حق یہ ہے کہ اس کے آگے استعمال ہوں، اس کی عبادت ہو، اسے راضی کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے 13 سال لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے، یہی بتاتے رہے کہ لوگوں ایک اللہ، اس کی عبادت، اس کی طرف آ جاؤ. ایک اللہ کی وحدانیت کی، ایک اللہ کی توحید کی، ایک اللہ کی ربوبیت کی اسماء و صفات کا اقرار کر لو تفلحوا. میں اللہ کا پیغمبر تمہیں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَتَمْلِكُ الْعَرْبَ وَالْعَجَمَ، اور تم عجم کے بھی، عرب کے بھی، دنیا کے بھی اور خطے کے بھی مالک بنا دیے جاؤ گے. سلطنتیں تمہارے پاس ہوں گی، سودے تمہارے پاس ہوں گے، فیصلے تمہارے چلیں گے، معقولی کی زندگی نہیں گزارو گے. یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ پسپائی محترم بھائیوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا. غیروں کے آگے سجدے، غیروں کے آگے دعائیں، ان سے منتیں سماجتیں، روزی کی تلاش، اولاد کی تلاش، مسائل کا حل، جادو جنات کے لیے غیروں کے آگے جھکنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، اللہ سے تعلق توڑ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. نہ، اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جس نے ہماری عبادت سے اعراض کیا ان قریب ہم اسے جہنم میں ڈالنے والے ہیں، اور بدترین ٹھکانہ ہے. اور سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ گمراہ تو بے شمار ہیں،
آپ جس طرف نگاہ دوڑا لیں گمراہ لوگ ملیں گے، بھٹکے ہوئے لوگ ملیں گے، لیکن ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا، سب سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ آؤ میں بتاؤں۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس بندے سے بڑھ کر کون بھٹکا ہوا ہوگا، اس بندے سے بڑھ کر کون بھٹکا ہوا ہوگا، کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں کرتا ہے۔ یدعو من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن آ سکتا ہے، ان کی جواب نہیں آ سکتا۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ جی کیوں نہیں دے سکتے؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کون دعائیں کر رہا ہے، کون ان سے مانگ رہا ہے، کون انہیں پکار رہا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ ان کی دعاؤں سے، ان کی پکار سے غافل ہیں، غافل ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میری جماعت نہیں کہہ رہی، میرے اکابر نہیں کہہ رہے، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کی پکار سے غافل ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون آیا ہے، کون گیا ہے، کس نے پکارا ہے، کس نے نہیں پکارا۔ آج امت کو، لوگوں کو شرک کی دلدلوں میں محترم بھائیوں داخل کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ یہ چاند عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھتا تھا کہ پیر صاحب مجھے بتائیے 29 کا ہونا ہے 30 کا ہونا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، دین کا مذاق بنا دیا۔ مختلف قسم کی کرامتیں ظاہر کروا کے، کر کے، ڈھونگ کر کے لوگوں کو جھانسے دیے جاتے ہیں۔ ایک اور بابا مشہور ہوا، اپنے نام کے پہلے لگاتا ہے پروفیسر۔ اینکر نے جب اس سے پوچھا کہ دعائے قنوت سناؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے۔ درود شریف سناؤ، کہتا ہے میرے منہ میں دانت نہیں ہے۔ آیت الکرسی سناؤ، کہتا ہے میرے منہ میں دانت نہیں ہے۔ تو بھائی تو دم کیسے کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے پھر؟ جب تجھے دعائے قنوت پڑھنے میں دقت ہے، آیت الکرسی پڑھنے میں دقت ہے، پریشانی ہے، تو لوگوں کو علاج کیسے کر رہا ہے؟ کہیں تم نے اپنے نام کے آگے پروفیسر لگایا ہوا ہے، کون سی ڈگری، کون سی سند ہے تمہارے پاس؟ کہا جناب بس اسی کام میں پروفیسر ہوں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کی پکار سے بے آری ہیں، پتہ بھی نہیں کہ کون پکار رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کتنی فکر والی بات کہی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب میدان حشر میں ان کو جمع کیا جائے گا، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، جن کو پکارا جاتا تھا وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اور جن کو پکارنے والے تھے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کانوا لہم اعداء، یہ دشمن بن جائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وَكَانُوا عَنْ عِبَادَتِهِمْ کافرین، اور وہ لوگ ان کی اس عبادت سے انکار کر دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں 2 مرتبہ محترم بھائیوں لفظ دعا کا ذکر آیا ہے، یدعو
دعائہم، اور اسی دعا کو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، وہ ان کی اس عبادت سے انکار کریں گے کہ جناب ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے انہوں نے کیا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائیوں کو پیش کیا جائے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ کی جائے گی کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے ایسے ایسے سمجھ لیں، آپ کو میرا بیٹا سمجھ لیں، فرشتوں کو میری بیٹیاں سمجھ لیں، میرے ساتھ شرک و بدعت کا معاملہ کر لیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام صاف انکاری ہو جائیں گے کہ اللہ جی جب تک میں ان میں رہا انہیں سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، جب آپ کے پاس آ گیا مجھے خبر نہیں کہ میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا ہے۔ کانوا لہم اعداء، دشمن ہو جائیں گے، یہ ان کے دشمن وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ولیوں کو ہم ماننے والے ہیں، بزرگوں کو ہم ماننے والے ہیں، ان کی عزت ان کا احترام ہم کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی یہی کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، نبی کی فرما برداری، ہم ان کی بات کو سراخوں پہ رکھتے ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، اور جو ان کی اس بات کو نہیں مانتے وہ یہاں پر بھی دشمن ہیں، وہاں بھی دشمن ہوں گے۔ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ، اور اس عبادت سے انکار کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اسی دعا کے حوالے سے فرمایا مَن لَّمْ يَسَلِ اللَّهَ يَغْضِبْ عَلَيْهِ، یہ دعا ایسی چیز ہے لوگوں سے کی جائے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگوں سے مانگا جائے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن رب سے مانگی جائے، رب کو پکارا جائے، رب راضی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی اور دعا کی، دعا کر کے جانے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا استعجلا، یہ بندہ جلدی کر گیا۔ اسے بلایا گیا، کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی دعا مانگی ہے۔ کہا لیکن جلدی مانگی ہے، ایسا نہ کر، دعا کے آداب ہیں، دعا کے احترام ہیں، اس کا تقدم سے یہ عبادت ہے۔ کہا اللہ کے نبی جی مانگوں کیسے؟ کہا پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر، پھر مجھ پہ درود پڑھ، پھر اپنی حاجت رکھ، اس کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا کر، مجھ پہ درود پڑھ، اپنی دعا کو اللہ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود کے اندر لپیٹ کر پیک کر کے اللہ کے پاس بھیج۔ آج ہم دنیا کے اندر کسی بڑے اسٹیٹس والے کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ جب پیکنگ خوبصورت ہوگی تو اندر سے چیز بھی اچھی نکلے گی، اور اگر چیز اچھی نہ بھی نکلی، بعض اوقات پیکنگ کو دیکھ کے لوگ اس چیز کو رکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو شادی کے کارڈ محترم بھائیوں لوگ مہنگے سے مہنگے اس لیے لکھواتے ہیں، آنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن کارڈ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ اچھا ہے، چلیں گے، زیادہ کھانے کو ملے گا، زیادہ ڈشیں ملیں گی۔ جب اس نے کارڈ کے کتنی محنت کی ہے، اس نے شادی میں کتنی محنت کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کو تحفہ بھیج اور تحفے کو پیک کر، اپنی اس عبادت کو پیک کر کے اللہ رب العالمین کے پاس بھیج۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی حمد و ثنا کو قبول کر لے، پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ پڑھے گئے درود کو قبول کر لے اور تیری دعا کو پھینک دے؟ نہ، دعا کے آداب ہیں، دعا کر، اللہ کو ساتھ پیکنگ اچھی کر کے بھیج، اللہ اپنی حمد و ثنا بھی قبول فرمائے گا، درود بھی قبول فرمائے گا، اور جو تو نے اپنی حاجت رکھی ہے، اپنی منت سماجت رکھی ہے، اپنا مسئلہ رکھا ہے، اللہ رب العالمین تیری اس مسئلے کو بھی حل فرمائے۔ آخری بات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، لیکن اس بات کا یقین رکھو، اس بات کا یقین رکھ کر کہ جس ذات کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے، اس بات کا یقین رکھ کر کہ جو ذات سن رہی ہے وہ قبول کرنے والی ہے، اس بات کا یقین رکھ کر کہ جو دعا میں نے مانگی ہے،
جو عبادت میں نے کی ہے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، یقین کے ساتھ دعا مانگ، یقین کے ساتھ عبادت کر، پھر دیکھ تیری عبادت میں تجھے مزہ نہ آئے، تیری دعا میں تجھے مزہ نہ آئے تو پھر کہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ